نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آخرت کے دلائل کے حوالے سے آج ہماری تیسری کلاس ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور تمام انسانیت کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل آزادی کے ساتھ یہاں پر رہے اور پھر حسن عمل کا امتحان دے۔ یہاں کا یہ امتحان اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ اچھے حالات میں شکر کا اور برے حالات میں انسان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں کے منفی حالات خدا کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں نے سمجھا، بلکہ انسان کو جس دنیا میں پیدا کیا گیا وہاں پر اس کے لیے مجموعی طور پر حالات انتہائی موزوں ہیں، اور مجموعی طور پر یہ موضوع حالات یہ گواہی دیتے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر کچھ ناہمواری کہیں پائی جاتی ہے اور کسی درجے میں پائی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، اور وہ سبب، وہ وجہ ہم نے دیکھا تھا یہ ہے کہ ان ناہمواریوں کے ذریعے سے، ان مسائل کے ذریعے سے، ان محرومیوں کے ذریعے سے اس زندگی کے اندر جو ایک امپرفیکشن کا پہلو ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مقصد اور یہ امتحان کائناتی معمے کی وہ خالی جگہ ہے جس کو بھرتے ہی گویا کہ جواب مکمل ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے توجہ دلائی کہ یہ استدلال بالواسطہ طور پر انکار خدا کی جڑ بھی کاٹ دیتا ہے، اور پھر ایسا مقصد ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ گویا ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری عقل، ہماری فطرت اور ہمارے اندر کی انسانیت ہر پہلو سے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتی ہے، اور گویا کہ انسانی نظر جس جواب کو ڈھونڈ رہی تھی یہ گویا کہ اس معمے کا ایک مکمل اور بھرپور جواب ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ اور اس جواب کی جو مزید خصوصیت ہے، یعنی یہ دنیا دارالامتحان ہے، خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخرت کو اس طرح ثابت کرتی ہے کہ امتحان جب ہے تو پھر لازماً جزا بھی ملنی چاہیے، بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ وہ کیسا امتحان ہے جس کی جزا نہ ہو، جس کا بدلہ نہ ہو، جس کا نتیجہ نہ نکلے؟ تو گویا کہ یہ امتحان ہونا جزا کے ہونے کو، اس دنیا کے ہونے کو جہاں پر سزا و جزا ہونی ہے اس کو لازم کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو جواب ہے قرآن مجید کا، یہ کس درجے کا مکمل ہے، میں ایک اور پہلو سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ جو آخرت والی بات ہے یہ کوئی ایسا تصور نہیں جو قرآن مجید نے دیا ہو، دیگر مذاہب میں بھی کسی نہ کسی پہلو سے مبہم صحیح لیکن یہ تصور موجود ہے۔ لیکن دیکھیے دوسرے مذاہب میں کیا صورتحال ہے، کہیں پر نسلی طور پر کسی گروہ میں پیدا ہونے کے نتیجے میں آپ نجات پا جائیں گے، جیسے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح مسیحیوں کیا، مسیح حضرات کے کیا نقطہ نظر ہے کہ بس آپ حضرت عیسیٰ کو مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں، اس بات پر معاذ اللہ ایمان لے آئیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آپ کو بخشوا دیں گے۔ اسی طرح ہندو مت میں جو مثال کے طور پر تصور ہے آواگون، یعنی ایک کے بعد دوسری زندگی ہے، یعنی یہ کہ آپ نے پچھلے جنم میں جو بھی اعمال کیے ہیں اگلے جنم میں اس کا نتیجہ آپ کو ملتا ہے، اور پھر آپ اسی حساب سے زندگی پاتے ہیں۔ پچھلے جنم میں اگر آپ کے کرم جو تھے وہ اچھے تھے، آپ کے اعمال اگر اچھے تھے تو اس کے نتیجے میں اگلے جنم میں آپ کو ایک بہتر زندگی دی جائے گی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس جنم میں موجود ہیں آپ کو یہی نہیں معلوم کہ پچھلے جنم میں نے کیا کیا تھا، یعنی اگر میں اچھی حالت میں ہوں تو کیا میرے اچھے کام تھے جس کی یہ جزا مل رہی ہے، اور اگر کوئی شخص برے حال میں ہے تو اس بیچارے کو یہی نہیں یاد، یہی نہیں معلوم کہ پچھلے جنم میں اس نے کیا کیا تھا، کیا برائی کی تھی جس کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ تو ظاہر اس پہلو سے بڑا ابہام ہے، انسانی فطرت کے اندر ان چیزوں کی کوئی اپیل نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید جو ہے ہم عرض کر چکے ہیں کہ بالکل میرٹ پہ ایمان اور عمل صالح کی بات کرتا ہے،
اور حسن عمل کی بات کرتا ہے، بن دیکھے خدائے رحمان پر ایمان لانے اس کی شکر گزاری کی بات کرتا ہے، جن حالات میں انسان جی رہا ہے ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ایک اعلی انسان بننے کی بات کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بڑی اپیل رکھتی ہے. جیسا کہ میں نے تعبیر اختیار کی کہ لگتا ہے کہ کائناتی معمے میں بس کوئی ایک ایسی چیز ہمیں لا کے ڈالنی تھی جس کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ ٹھکانے پہ آ جائے. تو جیسے قرآن مجید کا نقطہ نظر آپ ڈالتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ ٹھکانے پر آ گئی ہے. اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے، اور اس میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید نے بات کہی ہے، یہ جو مقصدیت کی دلیل ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ بھی ہے، یہ قرآن مجید کی بنیادی دعوت بھی ہے، اور پھر باقی دلائل اصل میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان میں سے دو دلائل ہم آج پڑھیں گے جو کہ فطرت کی دلیل ہے اور ربوبیت کی دلیل ہے. ربوبیت کی دلیل پچھلے لیکچر میں اور فطرت کی دلیل پچھلے لیکچر میں اس پر بالواسطہ انداز میں کچھ نہ کچھ بات ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل کر دیں گے. پہلے فطرت کی دلیل کو لیتے ہیں. دیکھیے، انسانی فطرت کے دو تقاضے ہم نے پیچھے بیان کیے تھے، اس عنوان سے بیان نہیں کیے تھے، لیکن جب میں پس منظر کی گفتگو کر رہا تھا تو میں نے توجہ دلائی تھی کہ انسان حیات کامل کی تلاش کرتا ہے اور عدل کامل کی اس کے اندر طلب ہے. حیات کامل سے میری کیا مراد تھی؟ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو، پرسکون ہو، ہموار ہو، اس میں دکھ نہ ہو، اس میں غم نہ ہو. پھر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، غربت ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، محدودیت ہے، بوریت ہے، اس طرح کی چیزوں سے انسان بچنا چاہتا ہے. اور پھر دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو ظلم ہے یہاں پر، انسان اسے دیکھ کے گھبراتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر کہیں عدل نہیں ہو رہا، تو انسان عدل کامل بھی چاہتا ہے. تو یہ چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے، انکار خدا تک کی طرف لے جاتی ہے. تو میں نے منفی انداز سے اس چیز کو بیان کیا تھا، لیکن آپ غور کیجئے، انسان اس چیز کو مثبت طور پر اختیار کرتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی فردوس کی تعمیر کی کوشش کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص آپ غور کیجئے کر کیا رہا ہے. وہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہاں کے خام حالات میں رہتے ہوئے، یہاں کر امپرفیکٹ دنیا میں رہتے ہوئے جس درجے میں اور جس حد تک وہ اپنی جنت بنا سکتا ہے وہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. انسان کوشش کر رہے ہیں آج بھی ابدی زندگی حاصل کرے، اس کے لیے سائنسدان لگے ہوئے ہیں. مجموعی طور پر چونکہ انسانیت یہ بات سمجھتی ہے کہ اسے یہاں پر اس کو ریئرز کے اوپر ایکسٹنکشن کا اندیشہ ہے، یعنی فنا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ دوسرے سیارے ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر جا کر رہا جا سکے. آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھئی انسان نے جو کچھ کر رہا ہے زمین کے اوپر، چند سو برسوں کے اندر یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی. تو اسٹیفن ہاکنگ جو مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کسی دوسرے سیارے کو تلاش کیجیے اور وہاں پر جا کر آپ زندگی اپنی گزار رہی ہے، اس لیے کہ یہ سیارہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. تو انسان ابدی زندگی چاہتا ہے، وہ عیش جاودہ چاہتا ہے، وہ لذت کامل چاہتا ہے، وہ راحت مسلسل چاہتا ہے، وہ بے غم پریشانیوں سے پاک زندگی چاہتا ہے. لیکن یہ وہ خواب ہے جس کو تعبیر تو نہیں ملی، لیکن انسانوں نے اس خواب سے کبھی دامن نہیں چھڑایا. جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھ لیجئے لوگ کیا کرتے ہیں، وسیع و عالی شان محلات لوگ بناتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، بڑی سیرگاہیں ہوتی ہیں، سواریاں ہیں شاندار، سونا چاندی روپیہ پیسہ، خدام، حسین عورتیں، نشہ آور چیزیں، شراب، تفریح، آرام، سکون، دولت، طاقت، حکومت، اقتدار، غرض جو انسان مہیا کر سکتا ہے وہ اپنے لیے مہیا کرتا ہے. اور آپ غور کیجئے انسان کر کیا رہا ہوتا ہے، انسان اپنی جنت بنا رہا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر اتنی طلب ہے، اتنی تڑپ ہے اس جنت کی کہ انسان کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا کام کیا، بڑا کمال کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس خواب کو، جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، پہلی دفعہ انسان کو فردوس کو دکھایا گیا تھا، اس سے بتایا گیا تھا کہ یہ تمہارا ریوارڈ ہے، یہ تمہارا اجر ہوگا، اور جہنم کو بھی دکھا کے بتا دیا گیا تھا کہ اس سے بچنا ہے. تو انسان ساری زندگی اس اصول پہ گزارتا ہے. دفع ضرر، وہ ضرر کو دور کرتا ہے
اور پھر حصول منفعت کی کوشش کرتا ہے، اسے نفع بخش چیز مل جائے. تو یہ انسان کی ساری زندگی کا مقصد ہے، جد و جہد کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، اس جنت کا نقشہ رکھ دیا ہے جو انسانوں کا خواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا نقشہ رکھ دیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی جانتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کمیونزم کی بڑی ایک تحریک تھی، اس نے آخر میں کیا کیا تھا؟ اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش کی تھی، عدل کامل کے اوپر مبنی سوسائٹی، اور ویلفیئر سوسائٹی کا ہمارے دور میں تصور آیا. خود مسلمان اس سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اسلام کو دنیوی فلاح و بہبود کا نظام بنا کے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا اس طرح، اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کیا، وہ تو آخرت کی فلاح کی بات کرتے ہیں. ہاں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، اور یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے بھی اس کو ضمنی طور پر بیان کیا ہے کہ جب خدا کے احکام پہ عمل کیا جاتا ہے، ایمان و اخلاق کی زندگی جب اختیار کی جاتی ہے، تو ایسے اعلیٰ انسان پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا خود ہی جنت بن جاتی ہے، جس درجے میں بن سکتی ہے، جس درجے میں ممکن ہے بن جاتی ہے اور بنی ہے. حضرت سلیمان کے دور میں، حضرت داؤد کے دور میں اور خلافت راشدہ میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جس درجے میں دنیا جنت بن سکتی ہے وہ بنی ہے. لیکن یہ کبھی قرآن کی دعوت نہیں رہی، دعوت ہمیشہ آخرت کی کامیابی رہی ہے، آخرت کی زندگی رہی. یہ اس دور کے بعد مفکرین نے یہ کام کیا ہے کہ اسلام کو اس عنوان سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام اس مقصد کے لیے آیا ہے. قرآن مجید اس تصور سے خالی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکل آتا ہے، بعض اوقات نکل آتا ہے اگر اللہ چاہے. اصل مقصود جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اصل مقصود جو رکھا ہے وہ یہ کہ آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی. اور پھر قرآن مجید نے نقشہ رکھ دیا اس فردوس کا جو حقیقی فردوس ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ محرومی ہے، نہ مایوسی ہے. وہاں پر نعمت ہی نعمت ہے، وہاں پر اقتدار ہے، وہاں بادشاہی ہے، وہاں خوشیاں ہیں، وہاں لذتیں ہیں، وہاں وہ سب کچھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے. یہ آخری جملہ ہے جو کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو قرآن مجید نے تفصیل بھی کی ہے اور اجمال کے ساتھ بھی انسان کو اس جنت کا نقشہ دکھایا. قرآن مجید بھرا ہوا ہے، کوئی ایک صورت نہیں ہے قرآن مجید کی، متعدد مقامات ہیں. بعض تو پوری صورتیں، سورہ دہر مثال کے طور پر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ صورتیں تو پوری اسی تذکرے کے اوپر مشتمل ہیں. پھر جو دوسری چیز ہے اسی فطرت کی انسانی کے اندر، ایک تو فردوس کی تلاش، جنت کی تلاش، اور دوسری عدل کامل کی تلاش. تو دیکھیے انسان اس دنیا میں جو ظلم و ستم دیکھتا ہے، نا انصافی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں ہٹلر جیسا آدمی ہے، اس نے کروڑوں لوگوں کو مار دیا. میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ بڑے بڑے فاتحین اٹھتے ہیں، دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے کو فتح کر دیتے ہیں، لیکن ان کی فتوحات کے نتیجے میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ برباد ہوتے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ ایک مجرم کو، ایسے ایک مجرم کو آپ زیادہ سے زیادہ پھانسی دے دیں گے، لیکن وہ جو ہزاروں جانیں گئی ہیں، ایک جان لینے سے اس کا سزا تو اس کی نہیں پوری ہو سکتی. اسی طرح ایک قاتل ایک عام شخص کو بھی قتل کر دے تو اس کا خاندان کس درجے میں سفر کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. تو کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے اس دنیا میں؟ اگر عدل کر بھی دیا جائے تب بھی بدلہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے تو ایک دن ہونا چاہیے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اچھا، انسانی ضمیر یہاں تک نہیں رکتا. انسانی ضمیر نہ صرف یہ ہے کہ سزا و جزا کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ بڑی کمال بات یہ ہے کہ انسانی ضمیر ایک عدالت لگاتا ہے اور خود اپنے آپ کو، انسان کے نفس کو اسی دنیا میں سزا و جزا دیتا رہتا ہے. ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر فوراً ہمیں توجہ دلاتا ہے، ہم پہ کوڑے برسا دیتا ہے، اور ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ایسی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی مادی نعمت کی بنیاد پر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ ہیں جو اپنا پیسہ دے کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا سبب ہے ان کی خوشی کا؟ انہیں روحانی طور پہ سکون مل رہا ہوتا ہے، ان کا ضمیر ہے جو ان کو جزا دے رہا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا ضمیر مردہ نہ ہو، وہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو انہیں پھر راتوں کو نیند نہیں آتی. تو یہ انسانی ضمیر ہے جو سزا دیتا ہے. تو چنانچہ قرآن مجید نے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ دہر ہے، اس کے ساتھ سورہ قیامہ میں بالکل قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں نہیں، وہ تو ہو کر رہے گی. اور اس کی دلیل میں قیامت کے دن ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامہ نہیں،
میں قیامت کے دن ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، یعنی کہ اس دن کا آنا اتنا یقینی ہے، وہ انسانی فطرت کا ایسا تقاضا ہے، انسان اس طرح اس کی طلب رکھتا ہے کہ میں اسی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں کہ بھئی تمہاری فطرت پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس دن کو آنا چاہیے، تو اس فطرت کی آواز کو سن لو، اور نہیں سنتے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تو پھر میں تمہارے اس نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، تمہارے اس نفس کو جو کہ ملامت گیر ہے، جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی گواہی تو مانو گے نا، یہ تو ہر شخص جانتا ہے ضمیر کیا ہوتا ہے، تو قرآن مجید اس استدلال کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو چنانچہ فطرت کے یہ دو پہلو ہیں، یعنی جنت کی تلاش انتہائی فطری چیز ہے، اور حیات کامل کے ساتھ دوسرا عدل کامل کی تلاش، یہ فطرت کے اندر سے دو آوازیں اٹھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ان دونوں کا جواب دیتا ہے، اور ان دونوں کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ نہیں، قیامت تو آ کے رہے گی۔ یہ دونوں چیزیں بتاتی ہیں کہ قیامت تو آ کے رہے گی، اور سورہ قیامہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کا بیان بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر قرآن مجید نے اس شعور کو پیش کیا ہے کہ انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، انسان کے اندر جو ایک ضمیر ہے، انسان کے اندر جو ایک پورا نظام چل رہا ہے عدالت کا، اس کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کی تفصیل سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا استدلال ہے جو قرآن مجید سامنے رکھتا ہے، گویا کہ مقصدیت کی بات یہ فطرت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی دلیل ہے وہ ربوبیت کی دلیل ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پالنا۔ دیکھیے، ہم نے ابھی میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جنت کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ رحمان کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے امتحان کے پہلو سے صحیح تمہیں بسایا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، انبار لگا دی زمین سے آسمان تک، اور وہ جملہ قرآن مجید بار بار دہراتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب مہربان کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو گویا کہ تصویر یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی ماں ہے جو پال رہی ہے، کوئی ماں ہے جو پال رہی ہے۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی پالتا ہے تو اس کا حق عائد ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح ماں باپ پالتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کی ذمہ داری اٹھائیں، یا مثال کے طور پر جب کوئی آجر، کوئی امپلائر ہمیں ملازمت پر رکھتا ہے اور ہمیں تنخواہ دیتا ہے، تو ہم پر اخلاقی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم جو کام ہمیں تفویض کیا جا رہا ہے اسے دیانت داری کے ساتھ کریں۔ تو یہ تو تقاضا عائد ہو جاتا ہے نا۔ تو جب رب مہربان نے ہماری پرورش کی اہتمام کیا، اور انتہائی غیر معمولی اہتمام کیا، یعنی قرآن مجید اس کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے، یہ آسمان اور زمین، یہاں پہ جو نعمتیں ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے، یعنی پورا لائف سپورٹنگ سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، زمین، پہاڑ، سبزہ، کھانے پینے کی چیزیں، پھر انسان کے اوپر جو خصوصی احسان کیا گیا ہے، اس کو علم، عقل، سمع و بصر، اختیار و ارادے کی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، پوری کائنات انسانوں کے لیے مسخر ہے۔ انسانوں کی صرف ضروریات کی تکمیل کا اہتمام نہیں ہو رہا، بلکہ ذوق جمال کی تسکین کے لیے بڑے غیر معمولی جو اہتمام کیے گئے ہیں۔ تو یہ سب بتاتے ہیں کہ اگر ربوبیت کا یہ اہتمام ہے تو انسانوں کے اوپر اس کے نتیجے میں ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اور بندگی کا تقاضا جن لوگوں نے پورا کیا ہے ان کو جزا ملے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو سزا ملے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو بھی جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مقام لے رہا ہوں سورہ نبا کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، تم کو جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث راحت نہیں بنایا، رات کو تمہارے لیے پردہ اور دن کو تمہارے لیے وقت معاش نہیں بنایا، تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے اور اس کے اندر ایک روشن چراغ نہیں رکھا، اور کیا ہم نے پانی سے لبریز بادلوں سے موسلا دھار پانی نہیں برسایا کہ اس کے ذریعے سے غلہ اگائیں
اور نباتات اور گھنے باغ اگائیں، یہ ساری نعمتیں ربوبیت کے سارے اہتمام بتاتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلہ ہو کر رہے گا. اور قرآن مجید میں صرف یہی ایک مقام نہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے یہ چیز. آپ کو اگر ان چیزوں کی مثالیں دیکھنی ہے قرآن مجید کی آیات کی، میں جو کچھ بھی دلائل پڑھا رہا ہوں ظاہر ہے قرآن مجید کے 2-4 مقام ہی میں بیان کرتا ہوں یا 1-2 مقام بیان کر دیتا ہوں. قرآن تو تفصیل کرتا ہے، آپ کو اگر دیکھنی ہے تو میں نے جو میرا تحقیقی کام ہے مضامین قرآن، وہاں پر اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اس وقت یہ جو مضامین قرآن ہیں یہ شائع نہیں ہوا ہے، صرف رسالے میں شائع ہوا، یا ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا ارادہ ہے کہ دلائل قرآن اور ایمانیات یہ 2 چیزیں تو شائع کر دی جائیں تاکہ یہ کورس جو لوگ کر رہے ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر ان چیزوں کا مطالعہ کر سکیں اور اس پہلو سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں. تو یہ ربوبیت کی دلیل ہے جس کو قرآن مجید پیش کرتا ہے. اور آج ہم نے 2 دلائل ہیں جو قرآن مجید کے پڑھے ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید فطرت میں ہمارے اندر جو حیات کامل اور عدل کامل کا تصور ہے اس کو اساس بنا کر یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ تمہارے اندر کی آواز یہ کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. پھر کس طریقے سے اس دنیا میں ربوبیت کا جو اہتمام ہے اس کو ہمارے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ربوبیت کا یہ اہتمام کہتا ہے کہ سزا و جزا ہونی چاہیے، ایک دن آنا چاہیے جس میں اس ربوبیت کا تقاضے نبھانے والوں کو اجر دیا جائے اور ان سے روگردانی اختیار کرنے والوں کو سزا دی جائے. تو انشاءاللہ العزیز مزید دلائل کا ہم مطالعہ اگلے ہفتے کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.